ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قل اذالک خیر ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون کانت لہم جزاء ومصیرا۔ تم فرماؤ کیا یہ بھلا یا وہ ہمیشگی کے باغ جس کا وعدہ ڈر والوں کو ہے وہ ان کا صلہ اور انجام ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں ان کفار کا ذکر تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ باغات لے آؤ، مال و دولت لے آؤ، فرشتے اتار لاؤ، یہ لے آؤ وہ لے آؤ، طرح طرح کے مطالبات، کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ میں رہے، آپ کے ساتھ میں خزانے ہوں تو ہم ایمان لائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں کیونکہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور ان کا حال تو یہ ہوگا کہ یہ جہنم کی آواز سن کر کے ان کے ہوش اڑ جائیں گے اور یہ پھر جہنم میں جائیں گے تو موت موت پکاریں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ کیا تم فرماؤ کیا یہ بھلا یا وہ ہمیشگی کے باغ، یعنی یہ جو جہنم کا عذاب ابھی ذکر کیا گیا ہے یہ جہنم کا عذاب اچھا ہے یا اللہ نے پرہیزگاروں کو جس جنت کا وعدہ دیا ہے وہ جنت اچھی ہے؟ تم جو کچھ مانگ رہے ہو اللہ کی بارگاہ کے اندر، طرح طرح کے سوالات کر رہے ہو، تو اب یہ بتاؤ اے محبوب ان سے کہو کہ یہ جہنم کی ذلت کی جگہ، طرح طرح کے عذاب اور وہاں کی یہ ہولناکیاں، یہ بہتر ہے یا جنت کی نعمتیں، جنت کے باغات وغیرہ؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جنت کے باغات ہی تو بہتر ہیں۔ جہنم کا عذاب تو جو ہے وہ بندہ کبھی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا، لیکن ان کفار نے طریقہ وہ اختیار کیا کہ جب ان کے سامنے جنت کی باتیں کی جاتی تو مذاق اڑایا کرتے تھے اور طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور جب جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تو کہتے تھے یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو پھر اب ان سے بعد میں کہا جائے گا کہ تم جس جنت کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، اب بتاؤ یہ جنت کی نعمتیں اچھی ہیں یا جہنم کا عذاب تمہارے لیے اچھا ہے؟ تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کا صلہ اور انجام ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ان غریبوں کو پاس میں مت بیٹھنے دو تب ہم ایمان لائیں گے، خزانے لاؤ تو ایمان لائیں گے۔ تو دنیا کی چند روزہ زندگی کے اندر کچھ عیش و عشرت کر لینے کے بعد میں ہمیشہ کے لیے ان کو جو ٹھکانہ ملنے والا ہے وہ تو ایسے دردناک عذاب والا ٹھکانہ ہے کہ بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جنت کی نعمتیں کن کو دے گا؟ متقون، پرہیزگاروں کو۔ یہ پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ یہ کافر جن کا مذاق اڑاتے تھے، بلال کو یہاں مت بیٹھنے دو، شعیب کو مت بیٹھنے دو، سلمان کو مت بیٹھنے دو، یہ غریب صحابہ ہیں، یہ بیٹھتے ہیں، ہم یہاں پہ آ کے بیٹھیں گے پھر ہماری بے عزتی ہوگی کہ ہم سردار ہو کر کے غریبوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہ جو پرہیزگار لوگ ہیں جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے، رب نے فرمایا کہ یہ جنتیں تو انہی پرہیزگاروں کو ملیں گی، جنت کی بہاریں انہی کو ملیں گی۔ اور جنت پھر کتنی عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا، ان کے لیے وہاں من مانتی مرادیں ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے، تمہارے رب کے ذمے میں وعدہ ہے مانگا ہوا، یعنی جنت میں جب وہ جائیں گے تو لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا فرمائے گا، جو بھی مانگیں گے۔ حضرت کعب آبار نے کہا کہ جو شخص ساری زندگی شراب پیتا رہا وہ آخرت میں شراب نہیں پیے گا چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو حضرت عطا نے کہا کہ اے ابو اسحاق
اے ابو اسحاق اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جو مانگیں گے وہ ملے گا، تو پھر ان کو شراب کیوں نہیں ملے گی؟ تو حضرت کعب نے کہا کہ وہ شراب بھول جائے گا، اس کو شراب یاد ہی نہیں آئے گی، اس کو تو شراب طہور پلائی جائے گی۔ جنت کی جو شراب طہور ہے، جو جنت کی شراب بڑی خوشبودار، ہر طرح کی بو سے پاک، جس کے اندر نہ کوئی سر درد نہ کوئی تکلیف، ایسی عظیم شراب اللہ تبارک و تعالی جنت کی ان کو میسر فرمائے گا۔ اور جنتی جنت کے اندر ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب جو مانگیں گے اس کے اندر بڑی تفصیل ہے۔ اس پاکیزہ زندگی والے متقین کے لیے جنت کبیر و عظیم مقام ہے، اور یہ جنت کے اندر چونکہ نفس امارہ ہوگا نہیں، اور جنت کے اندر پیشاب پخانہ نہیں ہوگا، اور جنت میں کسی عورت کو حمل نہیں قرار پائے گا، کبھی کوئی بری خواہش نہیں ہوگی، کبھی کوئی جنتی اپنے درجے اور مرتبے کے علاوہ کچھ اور کی خواہش بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جو بری خواہشیں ہوتی ہیں، بری خواہشیں وہ 7 وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ بری خواہشیں جو پیدا ہوتی ہیں یا تو شیطان کے بہکانے سے ہوتی ہیں، یا نفس امارہ کی شرارت سے ہوتی ہیں، یا انسانی طبیعت کی غلط روش کی وجہ سے ہوتی ہیں، یا حسد کی وجہ سے، یا رشک کی وجہ سے، یا بغض کی یا عداوت کی وجہ سے۔ اور جنت کے اندر یہ تمام جو برائی کے راستے ہیں وہ سب بند ہو جائیں گے۔ تو جب برائی کے راستے بند ہو جائیں گے تو جنتی جنت کے اندر بری چیز کی تمنا ہی نہیں کرے گا، اچھی چیزیں مانگے گا، اور سب اپنے اپنے مقام میں خوش ہوں گے۔ جب بھی جس نعمت کی خواہش کریں گے سب ان کو اسی جگہ لا کر کے دی جائے گی۔ اور یہ جنتیں یہ نعمتیں ایسا نہیں کہ 2-4 دن کی، خالدین، رب نے فرمایا یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ جو نعمت ختم ہو جائے وہ دنیا کی نعمت ہے، آخرت کی نعمتیں، جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ کان علی ربک وعدا مسئولا۔ اچھا، یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا کہ تمہارے رب کے ذمہ ہے وعدہ مانگا ہوا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جو کچھ ملے گا ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے۔ ہمارے اعمال کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ایک تو ہمارے اعمال اچھے نہیں، اور اگر کوئی ان میں اچھائی اگر ملتی ہے تو اس کے اندر بھی برائی شامل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو دے گا جنت کی نعمتیں، یہ اللہ اپنے کرم سے عطا فرمائے گا۔ اس نے یہ وعدہ کیا ہے، اپنے ذمہ کرم پر لے لیا، اپنے کرم سے میں تم کو عطا فرماؤں گا۔ تو عرش اور فرشتے، فرش کے ملائکہ مسلمانوں کے لیے بار بار یہ دعا کرتے ہیں، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ ان کو داخل کر دے ان جنات عدن کے اندر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور اسی طرح مومن بھی اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ ایک فرقہ ہے معتزلہ، اب آج کل یہ فرقہ ختم ہو گیا، پہلے ہمارے بزرگوں کے دور میں یہ فرقہ تھا معتزلہ۔ اب معتزلہ کے قریب جو عقائد ہیں وہابیوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس فرقے کا کہنا یہ تھا کہ بندہ جو نیک کام کرتا ہے اس کی وجہ سے ثواب کا مستحق ہوتا ہے، لیکن ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں یہ عقیدہ درست نہیں ہے، ہمیں جو ملتا ہے اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ کیوں؟ مخلوق اللہ تعالیٰ کی مزدور نہیں ہے بلکہ مملوک ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، مزدور نہیں ہے۔ اور غلام جتنا بھی کام کرے، مولا کا جتنا بھی کام کرے، وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ مولا کا کرم ہے، کچھ چاہے تو دے دے چاہے تو نہ دے۔ تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم کوئی مزدور تھوڑی ہے کہ جو عمل کریں تو ہمیں مزدوری ملے، یہ تو رب کا کرم ہے کہ ہمیں دے دیتا ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ مالک مزدور کو اجرت نہ دے تو برائی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کا مزدور ہو، اگر اجرت نہ دے تو برائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر برائی سے پاک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ ہر برائی سے پاک ہے، وہ جو دیتا اپنے کرم سے دیتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے، مزدور مالک کا کام کرتا ہے جس سے مالک کو فائدہ ہوتا ہے، ہماری عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اگر ساری دنیا میں کوئی اللہ کی عبادت نہ کرے تب بھی اس کی خدائی ویسے بھی باقی ہے۔ ساری دنیا اگر معاذ اللہ اگر اس کی بارگاہ سے ہٹ جائے تو اس کی خدائی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، وہ اپنے کرم سے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں جو آگے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اور جس دن اکٹھا کرے گا انہیں اور جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں، پھر ان معبودوں سے فرمائے گا کیا تم نے گمراہ کر دیے میرے بندے، یا یہ خود ہی راہ بھولے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن لوگوں کو یہ لوگ پوچھتے تھے نا، سب کو بلائے گا۔ جیسے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو
اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہود و نصارہ نے بھی بہت سارے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، اسی طرح کفار چاند سورج پتھر کیا کیا پوجتے ہیں۔ قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ ان سب کو باری باری بلائے گا، سب کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا، یعنی میرے بندوں سے یہ کہا تھا کہ تو وہ تمہاری عبادت کریں، تو اپنی اپنی باری میں سب بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا بولیں گے قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا۔ کیا بولیں گے؟ وہ عرض کریں گے پاکی ہے تجھ کو، ہمیں یہ لائق نہ تھا کہ تیرے سوا کسی اور کو مولا بنائے، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو برتنے دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ یعنی باری باری میں سب عرض کریں گے، بت کہیں گے کہ ہائے تعجب ہے اللہ، ہمیں تو کسی کی عبادت کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو خود تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تو خود تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم ان کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ اے بت کے پجاریوں تم ہماری پوجا کرو، ہم نے ایسا کبھی بھی نہیں کہا ہے، کیونکہ ہم نہ تو خالق ہیں، نہ مالک ہیں، نہ رازق ہیں، نہ موت و حیات، نہ نفع و نقصان کچھ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جو تیری پوجا ہماری پوجا کی ہے وہ ہمارے کہنے کی وجہ سے نہیں کی ہے، کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا وہ کیا کہیں گے وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، اللہ تو نے ان کو ان کے باپ دادا کو برتنے کے لیے دیا، یعنی ان کو تو نے دولت دی، مال دیا، صحت دی، تندرستی دی، یہ دنیا کے گھمنڈ میں مگن ہو کر کے ہماری پوجا کرنے لگ گئے، ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ لوگ ہماری پوجا کریں۔ اسی طرح ملائکہ سے جب کہا جائے گا تو ملائکہ کیا کہیں گے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، تو اس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک دم پوچھے گا فرشتوں سے کہ کیا کفار تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے قالوا سبحانک انت ولینا من دون، پاکی ہے یا اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے، بلکہ یہ کفار تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، اے اللہ ہماری عبادت یہ لوگ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، یعنی اے عیسیٰ کیا تم نے عیسائیوں سے کہا تھا کہ مجھ کو میری ماں کو خدا بنا لو میرے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قالوا سبحانک ما کان ینبغی، عرض کریں گے اے اللہ مجھے یہ لائق نہیں تھا کہ میں ان کو کہوں کہ یہ میری عبادت کریں، اے اللہ میں نے ایسا ان کو نہیں کہا، تجھے خوب معلوم ہے۔ یعنی جن کی جو پوجا کرتا ہے سب کو بلا بلا کے کہا جائے گا تم نے کہا تھا پوجا کرنے کے لیے، تم نے کہا تھا، سب انکار کریں اللہ ہم نے نہیں کہا، اللہ تو ہمارا خدا ہے، ہم خود تیری عبادت کرتے ہیں، ہم کہاں پیدا کرنے والے، تو خود ہمیں پیدا کرنے والا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو اپنی عبادت کے لیے کہیں؟ اگر ہم نے کہا ہوتا تو تجھے خوب معلوم ہے، تو خوب جانتا ہم نے ایسا نہیں کہا ہے۔ اچھا سب کہیں گے سبحانکا سبحانکا، سب کہیں گے سبحانکا، اس کی وجہ ہے، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تسبیح و عبادت کا ذکر اس لیے ہے کہ وہ سب یہ کہنا چاہیں گے اللہ ہم تو خود تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تو خود تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تو پوری عمر تیرے بندے بن کر کے رہے، ہم کیسے معبود ہو سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض نے کہا تھا نا کہ کفار کی کفریہ حرکتوں پہ تعجب کرتے ہوئے کہا جائے گا کہتے نا کوئی تعجب کی بات بولتے سبحان اللہ، یعنی اللہ تعجب کی بات ہے، ہم کیسے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عبادت کریں؟ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ سبحان اللہ سبحانکا کا معنی یہ ہے اے اللہ تیرا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں، تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم نے ان کو نہیں کہا ہے ہماری عبادت کے لیے۔ اور ایک وجہ اس کی یہ ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ سبحان تو ہی ہے اللہ، اور جو سبحان ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے، ہم معبود نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، اب میں کن کا نام لوں، ایسے حالات بھی نہیں کہ اب ایک کا نام لے کے بتایا جائے، یہ سب جن لوگوں کا نام لے کر کے مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں اور مسلمانوں کو پکڑ کر کے ان اپنے بتوں کے نعرے لگواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بت کا نعرہ لگاؤ اس کا لگاؤ، قیامت کے میدان میں ان کو پتہ چلے گا کہ وہ بت خود کہیں گے اے اللہ یہ ہم ان کو نہیں پوچھتے، یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے، یہ تو خود اپنے ہی حال میں مگن تھے اور یہ اپنے من سے سب بنا کر کے رکھے تھے۔ تو کیا کہیں گے وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، اے اللہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو برتنے دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے، دنیا کی دولت پا کے لوگ گمراہ ہو گئے، ہم نے گمراہ نہیں کیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اللہ یہ لوگ تو ہلاک ہونے والے ہی تھے، یعنی ان کی تو حالت یہی تھی کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اور ابو حازم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مومنین کہیں گے اللہ تو نے ہم کو جن کاموں کا حکم دیا تھا وہ ہم نے کر دیا،
اب تو نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا جنت کا وہ وعدہ پورا فرما دے۔ اب اس کے بعد میں جو یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن سارے بت جو ہیں وہ اپنے پجاریوں کا انکار کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمس والوں کے پاس گئے، کہا اے ہمس والوں آؤ اپنے بھائی کے پاس تاکہ تم کو وہ نصیحت کریں۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم حیا نہیں کرتے؟ تم وہ مکان بناتے ہو جس میں تم رہتے نہیں ہو، تم وہ کھانا جمع کرتے ہو جو تم کھاتے نہیں ہو، تم ان چیزوں کی امید رکھتے ہو جو تم پا نہیں سکتے۔ بے شک پہلے لوگوں نے مضبوط گھر بنائے، غلام جمع کیے، لمبی امیدیں باندھی، پھر وہ سب ہلاک ہو گئے، ان کی امیدیں دھوکہ بن گئی، ان کے گھر قبرستان بن گئے۔ تو دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کے بندہ کفر کرے، یہ کتنی بڑی ہلاکت کی بات ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی کے اندر ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی، دنیا میں انسان کی ساری مرادیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جنت میں جو مانگیں گے وہ ملے گا، اس کا مطلب دنیا میں سب مانگا ہوا نہیں ملتا، سب مانگا ہوا کہاں پہ ملے گا؟ جنت میں ملے گا۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے وہ یہ بھی نہیں مل رہا، وہ بھی نہیں مل رہا، وہ تو اس سے یہی کہو کہ یہ جنت نہیں ہے۔ جنت میں سب مراد پوری ہوتی ہے، دنیا میں سب مرادیں پوری نہیں ہوتی ہیں، کچھ ملتا ہے کچھ نہیں ملتا ہے۔ ایک بات اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوئی کہ قرآن مجید میں واقعات قیامت اس انداز کے اندر بیان کیے جاتے ہیں کہ ابھی ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا جیسے اللہ تعالیٰ ان سے یہ فرما رہا ہے، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، یعنی قیامت کا منظر ہے اور ابھی ایسے بیان کیا جا رہا ہے جیسے ابھی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز یقینی ہوتی ہے اس کو یقین کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو آج نہیں تو کل، جیسے کہتے ہیں نا ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں، آج بچہ پیدا ہوا ہے نا، کہتے ہیں ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ وہ جو بچہ کل پیدا ہوا تھا ہم دیکھتے ہیں 100 سال گزر جاتے ہیں، 100 سال کا ہو کے مر جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا کب 100 سال گزر گئے۔ تب یہ جو چند 100 سال بچ گئے یہ بھی گزر جائیں گے، قیامت ابھی کل ہی تو آنے والی ہے۔ ابھی اور بات ہے کہ یہ کل کتنے سال کے بعد آتا ہے، تو جو یقینی چیز ہوتی ہے اس کو اسی انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب آگے آنے والی آیات کے اندر مزید اس کا ذکر کیا جائے گا، جو کفار نے بکواس کی تھی اس کا رد بھی کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، گمراہی بدعقیدگی سے مولا ہمیں بچا، اے اللہ ایمان کی دولت کے ساتھ مولا ہمیں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔